کہا جاتا ہے کہ ٹیکس ایویژن اگر ایک سیکٹر نہ کرے تو ہمارے ملک کا کافی حد تک یعنی کہ نصف سے زیادہ فیصد حد تک جو ہمارا قرضہ ہے وہ صرف یہی ایک سیکٹر اتار سکتا ہے. میں بات کر رہی ہوں ٹوبیکو سیکٹر کی. اور اس سلسلے میں جب پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اور بین الاقوامی قومی تھنک ٹینک کی جانب سے جب رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس میں کہا یہ گیا کہ پاکستان کو سگریٹ کے شعبے میں غیر قانونی تجارت کی وجہ سے سالانہ 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے. چلے یہ آتی ہے رپورٹ سامنے, اس کے بعد اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے سینٹ میں, جس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت اس کو رپورٹ میں بریفنگ یہ دیتی ہے کہ 3 رکنی ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ غیر قانونی تجارت کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے اور اس کی تحقیقات کی جا سکے. یہ بھی ایک انتہائی اچھا عمل ہے. کہانی سے آگے کی جو ہے نا وہ مختلف ہے. اب جس کمیٹی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں اس میں 3 ارکان میں سے 2 اراکین ایسے ہیں جو کہ خود براہ راست اس بزنس میں انوالو ہیں. ایک صاحب کی تو 4 سے 5 ماشاءاللہ ٹوبیکو کمپنیز ہیں, اور دوسرے کے جو بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا براہ راست جو خاندان ہے, مطلب اس کو کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ فیز میں چلے جاتے ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی, وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. میرا مختصر سا اس کے اوپر سوال یہ ہے, رضوان صاحب مسکرا رہے ہیں, چلے رضوان صاحب آپ سے آغاز کر دوں, آپ سے ٹیکنیکلٹی جان لوں گی. رضوان صاحب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وہ محاورتاً کہ جب بلے کو ہی دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا جائے تو پھر آپ اس کا تحفظ کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آج سے شروع نہیں ہوا, یہ بہت عرصے سے جاری ہے. اچھا, تقریباً کچھ 450 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے سگریٹ کی صنعت سے ہمارا, اور اکٹھا ہوتا ہے کچھ 70 سے 80 ارب روپیہ. کیونکہ 2 نمبر سگریٹ بنائے جاتے ہیں, کاؤنٹر فیٹ, ٹھیک ہے, جعلی سگریٹ بھی بنائے جاتے ہیں, اور اس کے لیے پہلے فاٹا کے اندر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں, اب آزاد کشمیر کے اندر لگی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی ان کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو انڈر ڈیولپمنٹ کا, صوبائیت کا, علاقائیت کا کارڈ نکال لیا جاتا ہے جیب میں سے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کر دی جاتی ہے. میں ہر سال بجٹ کے موقع کے اوپر اس ٹیکس چوری کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں, اور پورا سال اس مافیا کی طرف سے بھگتتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. میری کردار کشی کی جاتی ہے. اسلام آباد کے اندر باقاعدہ جو لوگ پہلے طالبان کے کوارڈینیٹر تھے, ٹی ٹی پی کے کوارڈینیٹر تھے, اب وہ جرنلزم کے نام کے اوپر یا جرنلسٹوں کے نام کے اوپر اب ٹوبیکو مافیا کے کوارڈینیٹر بن چکے ہوئے ہیں. ایک بات. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے اب 450 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے, 350-400 ارب روپیہ چوری ہو جاتا ہے. اب 450 ارب روپیہ ٹیکس بہت بڑی رقم ہے. یہ جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہر پارٹی کے اندر سینیٹرشپ خریدیں گے یہ لوگ, اس پارٹی کو اربوں روپے کی فنانسنگ کریں گے, سینیٹرشپ خریدیں گے, ایم این اے شپ خریدیں گے, اور ارسپیکٹو آف دا پارٹی کہ وہ کس پارٹی کے اندر ہے, مطلب وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, اور پی ٹی آئی میں تو اب ماشاءاللہ کٹ بہت زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے, پچھلے, اور جمعیت علماء اسلام میں بھی ہیں بھائی, اور ونس اپون اے ٹائم پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں ہوتے تھے, اور وہ ایک باقاعدہ لابی, ایک گروپ بن گیا کے پی کے اندر. انہی کی فیکٹریاں آزاد کشمیر میں ہیں, انہی کی فیکٹریاں کراچی میں ہیں, اور وہ ہر جگہ کے اوپر. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت باہر سے غیر ملکی ساختہ سگریٹ جو ہیں وہ سمگل کروائے جاتے ہیں. اس سے ایک اور مارکیٹ جنم لیتی ہے. تو ٹیکس چوری کی مطلب 450-500 ارب روپے سے کم نہیں ہے. لیکن اب یہ جب لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ چھاپا پڑا ہوا ہے کراچی میں ایک فیکٹری کے اوپر. میرے برخوردار ہیں جنہوں نے چھاپا مارا اور سارا کنٹرول کر لیا. بھائی حکومت کو اس کی ایک اتحادی پارٹی کے چیئرمین صاحب نے پرائم منسٹر کو باقاعدہ فون کیا کہ یہ بندے یہاں سے نکالو اس فیکٹری میں سے.